من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ یہ سورہ الجن کی پہلی 2 آیات ہیں۔ جن ایک مخلوق ہے، جس طرح سورہ ذاریات کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، یا کہہ لیں کہ اپنے لیے پیدا کیا ہے، کہ یہ صرف میرے بندے ہوں گے اور میرے علاوہ کسی اور کی بندگی کا رخ نہیں کریں گے۔ یہاں اس سورہ کے اندر نبی علیہ السلام کو گویا تسلی دی گئی کہ آپ کی دعوت اگر آج یہ نہیں مانی جا رہی ہے، نہیں سنی جا رہی ہے، تو آپ فکر نہ کریں، اس دعوت کا پھیلانا یہ اللہ کے ذمے ہے، اور اس راستے میں جو بھی تکلیفیں آ رہی ہیں آپ برداشت کریں اپنے رب کا حکم جان کر، اور ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور بدلہ دے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی ابھی نہیں ہے۔ اور ہر بعد میں آنے والا وقت، بعد میں آنے والا دور یہاں دنیا میں بھی پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا، آسان ہوگا، آپ کو خوش کر دینے والا ہوگا، اور یہ دعوت اپنے پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ چاہے کوئی بھی جتنے بھی اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرے، کسی کی ایک نہ چلے گی، اور یہ دعوت پھیل کر رہے گی۔ اللہ کا یہ دین اسلام تمام ادیان کے اوپر قیامت سے پہلے یہ غالب ہوگا، اور قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا اس زمین کے اوپر ایک کافر مشرک نہیں ہوگا۔ 7 سال تک ایسا ماحول جنت کا سا یہاں دنیا کے اوپر بھی ہوگا، سارے مومن آپس میں محبت کریں گے، شرک اور کفر کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ باقی اللہ چاہے تو ایک اشارے کے اوپر یہ سب کچھ ابھی کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اپنے پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ یہاں بتایا گیا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی دعوت اب جنات میں بھی پھیل گئی۔ آپ جہاں قرآن پڑھ رہے تھے، صلاۃ الفجر میں قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اور جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا۔ دوسری جگہ اس طریقے سے بیان ہوا ہے کہ جنوں نے کہا کہ پہلے ہم اوپر جاتے تھے، کچھ اوپر کی خبریں سن لیتے تھے، اب کیا معاملہ ہے، سارے راستے اوپر بند کر دیے گئے ہیں، اب دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرنے والا ہے، کوئی عذاب کا یا کوئی رحمت کا، ڈھونڈو کیا ہوتا ہے، ہر طرف زمین پر پھیل جاؤ۔ تو سارے جن پوری زمین کے اوپر پھیل گئے۔ تو وہ جو گروہ مکے کی طرف آیا، اس نے جب یہ قرآن سنا تو آپس میں جنوں کو کہا کہ بھائیو خاموش ہو جاؤ، اور پھر بڑی غور سے انہوں نے اس قرآن کو سنا۔ آپ غور کیجئے، قرآن سننے کے بعد ان کے اوپر جو پہلا اثر ہوا ہے وہ ان آیات کے اندر بیان ہوا ہے، اور واقعی یہ اثر ہوتا ہے۔ جو بھی ذرا سا فہم رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، یا غور کے ساتھ اس کو سنے گا، جس طرح مالک فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جائے اور غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو جو غور سے سنے گا ان کے اوپر رحم کیا جاتا ہے۔ ان جنوں کی اس جماعت نے بڑے غور سے اس قرآن کو سنا، اور پھر اللہ نے ان کے اوپر ایسا رحم کیا جس کا ذکر ان آیات کے اندر ہے۔ فرمایا اے نبی کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے، یعنی جب وہ جن سن رہے تھے اس وقت نبی علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ جن بھی سن رہے ہیں، سارے اولیاء اللہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی کوئی خبر نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں، چونکہ غیب کی خبریں جنات نظر نہیں آتے ہیں جب تک اللہ نہ بتائے۔ تو یہ وحی کے ذریعے، دیکھو یہاں بھی علم غیب کی نفی ہے کہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ واقعہ پیش آیا، جنات نے پاس آ کے سنا، آپس میں گفتگو کی، لیکن کسی کو کوئی معلوم نہیں جب تک اوپر سے وحی نہیں آئی ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ نبی کہو کہ میری طرف وحی کے ذریعے یہ بات آئی ہے، اور میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ جنوں کے گروہ نے قرآن کو غور سے سنا، اور پھر اس کے بعد اپنی جماعت یعنی اپنے جنوں کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر دوڑ کر واپس گئے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، اور وہاں جا کے یہ خوشخبری سنائی ہے، اور کہا انہوں نے کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے، بڑا ہی عجیب قرآن ہے۔ دیکھو جس طرح کافروں مشرکوں کے لیے سورہ کاف کے اندر فرمایا کہ جب انہوں نے اس قرآن کو سنا کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیوں کا پنجر بن جاؤ گے،
پھر دوبارہ تمہیں حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، دوبارہ تمہیں زندگی ملے گی، دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب ہے۔ تو انہوں نے یہ بات سن کے کہا کہ یہ بات تو بالکل ہی عجیب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی انہوں نے اس طریقے سے عجیب کہا۔ اور یہاں جنہوں نے اس کلام کو سننے کے بعد کہا کہ بڑا ہی عجیب کلام ہے، اور عجیب یہ ہے کہ بالکل صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ ہے رہنمائی، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اس کو رہنمائی مل گئی، اور قرآن یہ رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا شرک کرے، حیرت کی انتہا ہے۔ قرآن پڑھنے والا کہے کہ بھائی کچھ سمجھ نہیں آتی، کوئی فرقہ کیا کہتا ہے، کوئی مسلک کیا کہتا ہے، قرآن پڑھنے والا اس کو فرق سمجھ ہی کو نہ آئے، تو اس سے بڑی پھر عجیب اور اس سے بڑی حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھنے والا کہے کہ مردے سنتے ہیں، تو یہ عقل کی انتہا ہے، کم عقلی کی، یعنی کہ اس کو سمجھ ہی کو نہیں آ رہی۔ قرآن پڑھنے والا فرقے بنائے، قرآن پڑھنے والا کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور داتا ہے، کوئی اور دستگیر ہے، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا کسی اور کو مدد کے لیے پکارے، یا علی مدد، یا رسول مدد، قرآن پڑھنے والا یہ پکارے لگائے۔ وہ قرآن پڑھنے والا غیر اللہ کی نظر و نیاز کرے، یہ 11ویں ہو رہی ہے، یہ 12ویں ہو رہی ہے، قرآن پڑھنے والا، حیرت کی بات ہے۔ وہ قرآن پڑھنے والا اللہ کے ساتھ کسی کے اور کے رکوع اور سجدے ثابت کرے، کسی انسان کے، کسی نبی ولی کے، قرآن پڑھنے والا، یہ اس بندے کی بدبختی کی انتہا ہے۔ وہ قرآن پڑھنے والا واسطے وسیلے کے ساتھ اللہ کو پکارے، واسطے وسیلے کے ساتھ، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، قرآن پڑھنے والا کرے، تو پھر اس کی جہالت کی انتہا ہے۔ اور یہ جہالت کی انتہا کن کی ہے؟ عام لوگ نہیں ہیں، یہ جہالت کی انتہا ان کی ہے جو مفسر ہیں، جو اس طرح کی تفسیریں کرتے ہیں، جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ قرآن کی جو پہلی کڑاکے کی آیت پہلی سورت کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر آئی ہے، اللہ کی سکھائی یہ دعا ہے کہ میرے بندو اس طرح میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ ادب و احترام کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، اور مجھے کہو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے کہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور یا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یعنی دنیاوی معاملات میں بھی مدد، ہر معاملے میں، مشکل مصیبت میں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے مالک ہماری مدد کر کے ہم تیری عبادت کریں، تیری مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ تو اس توحید کی پہلی کڑاکے کی آیت کو محمود الحسن صاحب نے، جو دیوبندیوں کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں، انہوں نے شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ کہتے ہیں عبادت اللہ ہی کی ہے، استعانت مدد بھی اللہ ہی سے ہے، لیکن اس کے کسی پیارے بندے کو، مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو بھی آواز دی جائے، استعانت ظاہری کر لی جائے، تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ یہ محمود الحسن جو چوٹی کے علماء میں سے پہلا فارغ التحصیل، جو ہونہار سٹوڈنٹ نکلے وہاں سے، انہوں نے تفسیر کی ہے 3 پارے، پھر اسی شرک کے اوپر ان کی موت آ گئی، اور باقی تفسیر مکمل کی ہے شبیر احمد عثمانی صاحب نے، جو بڑے سمجھے جاتے ہیں، پاکستان بنانے میں ان کا بڑا کردار ہے، بالکل ہوگا کردار، لیکن شرک پھیلانے میں بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور اس دن سے یہ دیوبندیوں کی یہ تفسیر چھپتی آ رہی ہے، آخر میں آ کے تقی عثمانی صاحب نے اس کو اور زیادہ زبردست پرنٹنگ کے ساتھ اس کو یہ کیا ہے، اور اس کے اندر وہ شرک اس کو قائم رکھا ہے انہوں نے۔ تو اللہ کے بندو، یہ وہ تفسیر ہے جو ایک عرصہ دراز تک سعودی عرب سے امت مسلموں کو تحفہ دی جاتی رہی ہے۔ سعودی عرب پہلے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ شاہ فہد کی طرف سے امت مسلموں کو تحفہ ہے، یعنی شرک کا یہ تحفہ اور شرک اور کفر کا یہ پلندہ، یہ پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ پرنٹ ہوا ہے اور پوری دنیا میں پھیل گیا یہ شرک۔ بتاؤ اللہ کے بندو، اب یہ عوام پکارے یا علی مدد، یا رسول مدد، ان کا کیا قصور ہے؟ ہاں اس معنوں میں قصور ہے کہ ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے تھی کہ بڑے سے بڑا کوئی آ جائے جنہوں نے ہمارے مالک کی کتاب کے خلاف کوئی فتویٰ دیا ہے تو ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے۔ کتنا سادہ یہ مسئلہ ہے کفر بالطاغوت والا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا مطالبہ ہے کہ دیکھو میری بات آ جائے اور میرے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے عالم کی آ جائے، بڑے سے بڑا ہو، گدی نشین ہو، بڑے سے بڑے مدرسے چلانے والا ہو، تو کیا تمہارے ایمان کا یہ اتنا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے آزمائش کہ اتنی بات کہہ دو کہ اللہ کی بات سچی اور مولوی کی بات جھوٹی، بس میرا اس مولوی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کو قرآن کی اصطلاح میں کفر بالطاغوت کہتے ہیں۔
اور مالک فرماتا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، جو کوئی ان طاغوتوں کا انکار کرے اور پھر اللہ کے اوپر ایمان لائے، اس نے وہ مضبوط سہارا پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ایک مثال، ایک نمونے کے طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ خود آپ جان جائیں گے کہ واقعی بات تو یہ ہے کہ اتنا تو مطالبہ اللہ کا ہونا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب دوسروں کے علماء سامنے آتے ہیں تو ان کا تو رد کر دیتے ہیں، لیکن جب اپنی پارٹی کا کوئی عالم دین سامنے آتا ہے اس طرح شرک اور کفر کرتے ہیں، اس وقت لوگوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر ڈواں ڈول ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، اب تو ہمارے حضرت بھی اسی جرم میں پکڑے گئے۔ تو اللہ کے بندو، انصاف یہ ہوتا ہے کہ اگر چوری کی جرم میں اگر کوئی دوسرا پکڑا جائے وہ بھی چور ہے، آپ کا اپنا بھتیجا اور اپنا کوئی بانجا پکڑا جائے تو وہ بھی چور ہے۔ لیکن ہماری قوم کا مزاج ایسا ہے، مجھے ابھی تک یاد ہے وہاں فیروز والا میں ایک دفعہ اسی ایمان اور عقیدے کی جب وہ آپس میں اختلاف کی وجہ سے پرچہ کٹ گیا ہمارے خلاف اور وہاں ایس ایچ او نے بلایا، بات چیت ہو رہی تھی تو ایک نوجوان انہوں نے پکڑ کے لائے، سپاہیوں نے وہ ایک دم اس کو اندر لے آیا، کہتے سر چور پکڑا ہے، چور پکڑا ہے، پکڑ لیا ہم نے۔ اور ادھر ہی بیٹھا ہوا علاقے کا جو بڑا ایک کونسلر ٹائپ تھا، اس نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایس ایچ او کو کہا اپنا ہی منڈا ہے، اپنا ہی منڈا، چھوڑ دے اس کو، چھوڑ دے، اپنا ہی ہے، اپنا ہی۔ تو اندازہ جب یہ معیار ہو جائے انصاف کا، ہر جگہ یہی معاملہ ہے، وہ تو دنیاوی چوری کا معاملہ ہے، کرپشن کا معاملہ ہے، اور یہاں مذہبی کرپشن اور اس چوری کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ کوئی اپنا اگر کفر شرک کرے تو کہتے ہیں یہ تو اپنا ہے نا جی، اپنا بت کیسے توڑیں، دوسروں کے بت توڑنے کے لیے ہر بندہ تیار ہے، اپنے بتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابھی یہ باتیں اور بھی آپ کے سامنے آئیں گی، پہلے اس مضمون کو ذرا اور آگے میں لے کے جاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ دیکھو یہ قرآن کتنی زبردست کتاب ہے۔ جنہوں نے جیسا اس قرآن کو سنا انہوں نے کہا ہوئے ہوئے ہوئے، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یہ قرآن تو شرک کی بنیادیں اکھیڑ دیتا ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ ہرگز ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارے مالک کی شان تو بہت ہی بلند ہے، وہ کتنی عظیم ہستی ہے جس میں اس نے اپنے اس قرآن میں اپنا تعارف کرایا ہے۔ تو یہ بات جب سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اب اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے علماء نے یہ فلسفے گڑے ہوئے ہیں، یہ فلسفے گڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اور اس سے زیادہ حیران ہوتے ہوں گے ان مشرکین کے اوپر، اس آخری امت والوں کو۔ یہ کہتے ہیں اللہ نور کا ہے، اور نور سے جدا ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، نور من نور اللہ۔ اور لکھنے والے کون ہیں؟ مجدد الفسانی۔ بتائیں، دوسری 1000ویں صدی کے جو مجدد گزرے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش عام انسانوں کی طرح نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ تو نور کا معاملہ ہے، نور من نور اللہ۔ یہی عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بالکل جو مجدد صاحب نے فرمایا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے، یہ نور کا معاملہ ہے، اللہ کی ذات سے صرف ایک ہی ذات بنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن تھوڑا سا نور بچ گیا تھا، اسے ابوبکر اور عمر بنا دیے گئے۔ تو اس طرح آگے بڑھتے گئے اپنے کفر شرک کے اندر، ایک سے ایک آیا ہے، اس نے اسی شرک کو آگے بڑھایا ہے۔ اور اس طرح حیران ہوئے وہ جنات اپنی جن برادری کے اوپر، اور حیران ہو رہے ہوں گے انسانوں کے اوپر بھی، اور ہم بھی حیران ہوتے ہیں کیسے کیسے بڑے شرک اور کفر انہوں نے بکے ہیں اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کرتے رہے ہیں۔ یہ بات ان کو بڑی عجیب لگی کیونکہ اپنے علماء کے پیچھے چل رہے تھے۔ اب جب قرآن سنا تو پتہ چلا کہ ہمارے علماء یہ اللہ کے بارے میں کتنا جھوٹ بکتے رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے، یہ اللہ اسی طرح چاہتا ہے، ہاؤلا شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں، ان کا رکوع اور سجدے اس لیے ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ خوش ہوا تھا اس سے، اللہ کی مشیت تھی، اللہ کا حکم تھا، ہم تو یہ سمجھتے رہے، یہ علماء میں یہ بتاتے رہے بے ایمان کہ اللہ کا یہ حکم تھا کہ سارے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اے نبی ہم آپ کو اگر پیدا نہ کرتے تو جہنوں کو پیدا نہ کرتے، یہ تو اللہ نے بتایا ہے علماء کے ذریعے۔ زکریا صاحب نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ ہی قبول نہیں ہو رہی تھی جب تک اس طرح دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ تجھے اپنے حبیب کا صدقہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔ تو اس کے بعد اللہ نے توبہ قبول کی اور کہا کہ آدم تجھے کیسے پتہ چلا یہ نام ایسا ہے کہ جب اس نام کو لے لیا جائے تو پھر میں مجبور ہو جاتا ہوں دعا قبول کرنے کے اوپر۔ بتاؤ، ایسے ایسے شرکیہ اور کفریہ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، یقین کیجئے۔ صوفیوں کی کتابوں کے اندر تو اتنا جھوٹ ہے کہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ دیباچے میں لائے ہیں صحیح مسلم کے
کہتے ہیں یہ جو صوفیہ زہاد جن کو کہا جاتا ہے، یہ حدیث کے معاملے میں اور نبی علیہ السلام کے معاملے میں اتنے جھوٹے ہیں، اتنے جھوٹے ہیں، اتنے جھوٹے ہیں کہ جھوٹ ان کی زبانوں سے جاری ہو جاتا ہے. اگر ان کا ارادہ بھی نہ ہو جھوٹ بولنے کا، پھر بھی زبان جھوٹ جاری ہو جاتا ہے. یہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہے. اندازہ لیں اتنے جھوٹے. آپ کو اگر یقین نہ آئے تو ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے. عبد القادر جیلانی کی بنیت الطالبین اٹھائیے، فتح الغیب اٹھائیے، محی الدین چشتی کے ملفوظات اٹھائیے، مجدد الافسانی کے مکتوبات اٹھائیے، شاہ ولی اللہ کے انفاس العارفین اٹھائیے، حجت اللہ البالغہ اٹھائیے. ایک سے ایک جھوٹ، ایک سے ایک جھوٹ. مثال کے طور پر حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ جس طرح کچھ خواتین ہوتی ہیں لیکن مردانہ انداز ہوتا ہے ان کے، اسی طرح کچھ مرد ہوتے ہیں زنانہ پن ہوتا ہے ان کے اندر، اسی طرح انسانوں میں کچھ فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں. فرشتہ صفت جب وہ مرتے ہیں تو ملائکہ اسفل کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور کاروبار دنیا اسی طرح چلاتے ہیں جس طرح فرشتے چلاتے ہیں. بتائیے یہ فلسفہ پیش کیا ہے. یہ ہمارے جو ہیں شاہ صاحب جسے کہتے ہیں مجدد کہتے ہیں ان کو، شاہ ولی اللہ. اور اس کو بیان کرتے ہوئے اب ان کو کیا روئے جو مفکر اسلام ایک اور گزرے ہیں، بڑے دانشمند اور بڑے انقلابی انداز سے قرآن کی دعوت دینے والے اور قرآن کی اکیڈمیاں قائم کرنے والے ڈاکٹر اسرار صاحب جن یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو شاہ صاحب نے فلسفہ پیش کیا ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں فرشتہ صفت وہ فرشتوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد، یہ پورے قرآن میں یہ بات مجھے نہیں ملی اور حدیث کے کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ بات مجھے نہیں ملی ہے. بالکل قرآن و حدیث کا عقیدہ نہیں ہے. لیکن شاہ صاحب کی بات رد تو نہیں کی جا سکتی. شاہ صاحب بتاتے خود حجت ہیں. اندازہ لگے حجت اللہ البالغہ، یہ حجت اللہ البالغہ ہے. اللہ فرمائے اللہ کی کتاب تمہارے اوپر حجت ہے، اور یہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ ہمارے اوپر حجت ہے. بتاؤ اللہ کے بندو خیر کس طرح آئے گی امت کے اندر جب تک ان جھوٹوں کی ہوا نہ کھیڑ دی جائے، جب تک ان صوفیوں کا پوسٹ مارٹم نہ کر دیا جائے. سب سے بڑے جھوٹے، سب سے بڑے مجرم اس قرآن کے یہ صوفی گزرے. اور اس کے بعد دوسرا طبقہ جو ہے رہبان کا، احبار اور رہبان نے مل کے مارا ہے. جس طرح اللہ کی کتاب سورہ توبہ کے اندر بیان کرتی ہے ان کثیر من الاحبار ورہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. مومنو یہ اکثریت ہے ان احبار اور رہبان کی، یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو رہبان آئے، انہوں نے کہا یہ جو قبر پرستی کا شرک آیا ہے کہ مردہ سننا شروع ہو جاتا ہے، سمائے موتا کا عقیدہ، کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے. اچھا قرآن اختلافی ہے؟ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتا، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں زندگی نہیں ہے. وہم عن دعائہم غافلون، یہ تمہاری دعاؤں سے غافل ہیں. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، دوبارہ زندگی کے بعد اٹھنے تک ایک برزخ حائل ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، پھر قیامت کے دن تم اٹھو گے. کتنی آیتیں اللہ کے بندوں، کتنی آیتیں آپ کو سنائی جائیں، کتنی آیتوں کا انکار کیا جائے تو گنجائش موجود ہے مسلمان کافر نہیں ہوتا. بتاؤ قادیانیوں نے ایک آیت کا انکار کیا بلا شبہ کافر ہو گئے، اور ان کو جو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے. اور یہ ہزاروں آیتوں کا انکار کریں. سمائے موتا کی جتنی آیات ہیں نہ بریلوی مانتے ہیں، نہ دیوبندی مانتے ہیں، نہ اہل حدیث مانتے ہیں، نہ سلفی مانتے ہیں. سارے کہتے ہیں کہ مردہ زندہ ہے، سنتا ہے، دیکھتے ہیں، پہچانتا ہے. ان کے اندر روح واپس آ جاتی ہے. فتویٰ ہے عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب کا، حج اور عمرہ کتابچہ ان کو اٹھا ابھی ہمارے پاس موجود ہے، کسی کو شک ہے دیکھ لے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے جب کوئی صلاۃ والسلام جا کے قبر کے اوپر پڑتا ہے، اور خود اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. زکریا صاحب کہتے ہیں کہ جامی نے کچھ اشعار لکھے اور اس کے بعد قبر کے اوپر جا کے نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر جا کے اشعار پڑھے تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ نکالا اور مسافہ کیا. اندازہ لگائیے قبر کے اندر سے مسافہ کیا. توصیف الرحمان راشدی کہتے ہیں کہ اسی قبر کے اندر برزخی زندگی ہے، اسی قبر کے اندر برزخی زندگی. علی انجینئر کہتا ہے اسی قبر کے اندر برزخی زندگی ہے. بتاؤ اسی قبر کے اندر برزخی زندگی کیسے آ گئی؟ اس قبر میں تو آپ اتر سکتے ہیں کہ برزخ میں جا سکتے ہیں. اس میں تو ہفتے ڈیڑھ بعد کو میت کو نکالتے ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے، برزخ سے ادھر لے آئے پھر ڈاکٹر کو چیک کرنے کے لیے. اتنی تمہاری بات میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اس طرح ان دونوں جھوٹوں نے دو جھوٹے گروہ گزرے ہیں جو علماء کے، ایک صوفیوں کی شکل میں آیا ہے اور ایک یہ قبر پرستی کا جنہوں نے انجیکشن دیا ہے. احمد بن حنبل کے ذریعے عقیدہ آیا عہدے فی القبر کا، پھر ابن تیمیہ نے اس کو آگے بڑھایا، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، امام نووی نے، سب نے اسی کو اپنایا ہے. پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ حضرت ہوں، سب نے اس عقیدے کو اپنایا ہے.
رسائل و مسائل پڑھیے مودودی صاحب کی، سوال کیا گیا، لوگ سوال کرتے ہیں حضرت آپ عالم دین ہے، بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ کہ دیکھو لوگ قبر والوں کو جا کے پکارتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ تو مودودی صاحب جواب دیتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں پکارنے کی، دو صورتیں، ایک تو یہ کہ چپکے دل کے اندر سے پکارو، اور ایک یہ ذرا اونچا پکارو۔ تو چپکے دل کے اندر سے پکارو گے تو یہ تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ واللہ علیم بذات الصدور، دلوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے، یہاں قرآن کی آیت پیش کی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ذرا اونچا پکارو، حق باہو بے شک باہو، یا بری کر خری، یا محی الدین چشتی، ذرا اونچی نعرہ لگاؤ اس طرح۔ تو مودودی صاحب کہتے ہیں عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے، لیکن یہ اندھیرے میں تیر چلانے کے برابر ہے۔ ہو سکتا ہے آپ حضرت صاحب کو پکار رہے ہیں اور حضرت صاحب کہیں اور تشریف لے کے گئے ہوں، آپ قبر پر جا کے حضرت صاحب کو پکار رہے ہیں، اور حضرت صاحب بغداد گئے ہوں پیر صاحب کو ملنے کے لیے، حضرت صاحب مدینے گئے ہوں نبی علیہ السلام کی ملاقات کے لیے۔ بتائیے یہ دین پیش کیا جا رہا ہے، یہ مردے آتے جاتے ہیں، پتن بھائی ایر جاتے ہیں یا کس طرح جاتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آئی ان کو۔ لیکن مودودی صاحب کہتے ہیں ہو سکتا وہاں تشریف نہ فرماؤ، پھر کیا کرو گے، تم تو خالی قبر کو پکار رہے ہو۔ پھر کہتے ہیں ہو سکتا ہے حضرت تشریف فرما ہوں لیکن وہ نماز پڑھ رہے ہوں، عبادت میں لگے ہوں، اور کتنی ہے بڑی آپ کی گستاخی، آپ آواز دے رہے ہیں یا بری کر کھری، یا بری کر کھری، وہ نماز پڑھ رہے ہوں، یا داتا دے، یا داتا دے، اور داتا صاحب جناب کہیں اور وہ اس وقت مراقبے میں گئے ہوئے ہوں، تو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ بتائیے یہ دین پیش کیا جا رہا ہے، حضرت صاحب یہ دین پیش کر کے گئے، یہ شاہ فیصل ایوارڈ یافتہ ہیں، شاہ فیصل نے ایوارڈ دیا تھا دینی خدمات کے اوپر مودودی صاحب کو، مفکر اسلام ان کا لقب ہے، اللہ کے بندو۔ بتاؤ کس جگہ میں ان کو جا کے رکھوں؟ ان باغیوں کو کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ کی کتاب کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، اللہ کی کتاب کو جٹلا کے مرے ہیں، کافر اور مشرک بنا کے مرے ہیں امت کو، اللہ کے بندو۔ یہ معاملہ ہے، ان جھوٹوں کا سب سے بڑے مجرم آج اللہ کی کتاب کے، یا یہ مردوں میں یہ صوفی گزرے ہیں، یا یہ مولوی اور پیر گزرے ہیں، یا آج کے یہ جو عرب کہلاتے ہیں، عرب شہزادے جن کی زبان میں یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب کے مجرم ہیں۔ اور اس سے بڑے مجرم ہمارے پاکستانی قوم ہیں، جنہوں نے نام لیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ بنایا انہوں نے، شرک کا گودام بنا دیا پاکستان کو۔ ہر نکر کے اوپر ایک بابا بیٹھا ہوا، کوئی اولادیں دے رہا ہے، کوئی کھوٹی کھری کر رہا ہے، کوئی دستگیری کر رہا ہے، کوئی حلوے کی پلیٹیں دے رہا ہے ان کو، کوئی بریانیاں دے رہا ہے۔ خادم حسین رضوی کہتے ہیں جو دل میں رکھ کے دادا صاحب جاؤ، ابھی سیڑھیاں نہیں چڑھو گے تو سامنے سے وہی چیز سامنے آ جائے گی، اندازہ لگاؤ۔ اور اس کا بیٹا رضوی، بیٹا باپ سے بھی آگے، اس نے کہا پہلے تو ہمارے جو مقررین آیا کرتے تھے وہ تو اپنا تھوڑا سا تعارف کراتے تھے، علماء بڑے بڑے آتے تھے ہمارے اسٹیج سے آ کے تقریر کرتے تھے والد صاحب کی زندگی کے اندر، لیکن اب والد صاحب کے مرنے کے بعد کہتے ہیں ہمارا ایک ہی تعارف ہے، بس کوئی اور تعارف نہیں ہے، کہ ہم سب نبی علیہ السلام کے کتے ہیں، بس یہ ہمارا تعارف ہے۔ اللہ کے بندوں، تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں اللہ کے کتوں کو مروا دیا تھا، وہاں مدینے میں اللہ کے کتے جو تھے ان کو نبی علیہ السلام نے، جو فالتو کتے تھے ان کو مروا دیا، سوائے رکھوالی والوں کی، اور فرمایا جس گھر میں کتا ہو، اللہ کا کتا، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ نے کہا میں رکھی اس انداز سے۔ اور یہ بڑے بڑے علماء، یہ صرف بریلوی نہیں، یہ اب تبلیغی نصاب کے آخر میں بھی لکھا ہوا ہے، ان کے علماء بھی کہتے ہیں کہ ہم سگے مدینہ کی لسٹ میں اگر ہمارا بھی نام آ جائے، سگے مدینہ، مدینے کے کتوں کی لسٹ میں اگر ان کا نام آ جائے تو کہتے ہیں اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ ہمارا کیا شان ہے ہماری۔ یہ علماء ہیں، کہتے ہیں ان کے ذریعے دین آیا برِ صغیر کے اندر، انہوں نے دین پھیلایا۔ دیوبند سر بلند، اور سر جھکا جا رہا ہے امت مسلمہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیوبند نہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم مومن بن جاؤ تب تمہارا سر بلند ہوگا، تم مومن بنو۔ کوئی بریلوی بنتا ہے، کوئی دیوبندی بنتا ہے، کوئی اہل حدیث بنتا ہے، کوئی سلفی بنتا ہے، بتاؤ کیسے تمہارا سر بلند ہوگا؟ ذلت کے ساتھ تمہارا سر جھکا جا رہا ہے، ہر جگہ ماں اور بہنوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں۔ کشمیر کے اندر اس وقت کیا ہوا تھا جب پاکستان بنا تھا، لاکھوں کے حساب سے یہ اپنی عزتیں چھوڑ کے آئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کتنی ہندوؤں اور سکھوں کے بستروں پر اولادیں جنوائی ہیں۔ بے غیرتوں کو کوئی غیرت نہیں آ رہی ہے، بالکل ان کی غیرت مر چکی ہے، کیونکہ غیرت اور حیات و ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو غیرت کہاں سے جاگے گی ان کی غیرت کبھی نہیں جاگے گی جب تک ایمان نہیں جاگے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیو، قرآن کا ایمان سامنے لایا جائے، بالکل موازنہ کر کے دیکھو قرآن یہ کہتا ہے، تمہارے اکابرین یہ کہتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے تم یہ کرتے ہو، اس لیے تمہیں اللہ نے مارا ہے۔ اللہ نے کوئی ناانصافی نہیں بلکہ انصاف، ابھی تو اللہ نے بڑا ہلکا ہاتھ تمہارے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے بنو اسرائیل کے اوپر بڑی سختی کی گئی تھی اسی شرک کی وجہ سے، جب ان کو کہا گیا تھا کہ دیکھو من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی اور کو اپنا وکیل کا ساتھ داتا مشکل کا نہیں بنانا ہے،
اگر بناؤ گے تو میرے عذاب کا کوڑا حرکت میں آئے گا۔ تو اسی طریقے سے آج امت مسلمہ اللہ کے عذاب کے کوڑے میں ہے، یہ اسی وجہ سے۔ اب دیکھیے پھر اور موازنہ کیجیے آگے جا کے، وہ جنات کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ اللہ کے بارے میں کیسی خلاف حق باتیں کرتے رہے، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا۔ یہ نقطہ بڑا قابل غور ہے، اس آیت پر غور ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی پہلی بات کو ذہن میں لا رہے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، بالکل یہی معاملہ ہمارا انسانوں کے اوپر فٹ آتا ہے، ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے۔ جنات کہہ رہے ہیں ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم تو یہ سمجھے ہوئے تھے۔ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، کتنے بڑی بڑی ہستیاں ہیں، یہ کس طرح جھوٹ بولیں گے؟ علامہ صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، اور پھر اللہ کے بارے میں جھوٹ بولیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب پتہ چلا بے ایمانوں نے جھوٹ کے پہاڑ کھڑے کر دیے تھے، اب پتہ چلا ہے۔ بالکل یہی انداز ہے میرے بھائیو۔ جب تک یہ ایمان عقیدے کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عبد القادر جیلانی اتنا بڑا جھوٹا ہوگا، اتنا بڑا فراڈیا۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ بچہ تھا وہ سچ بولتا تھا، ہمارے دماغ میں یہ ڈالا گیا تھا، اور جب اس کی کتابیں پڑھی ہیں تو پتہ چلا اس سے بڑا جھوٹا ہے ہی کوئی، اس سے بڑا کوئی ظالم گزرا ہی نہیں۔ یہ علی جویری کے بارے میں، یہ داتا صاحب ہے جی، بڑے نیک آدمی، بڑی نیک ہستیاں ہیں جی، سلام کرنے ہم جاتے تھے۔ اب پتہ چلا کہ انہوں نے نہ صرف قرآن کو جٹلا کے گئے ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کے اوپر بھی ایسی تہمت لگائی ہے کہ رشدی بھی اس سے کم ہے، یقین کیجیے۔ اتنی پڑھو آپ، سو و سوکر کا عنوان پڑھو، پھر آپ کو پتہ چلے گا علی جویری نے کتنی بڑی تہمت لگائی ہے نبی علیہ السلام کے اوپر اور داؤد علیہ السلام کے اوپر۔ اس کو داتا کہتے ہیں، اس ظالم کو شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ کے بندو، یہ ایمان خالص ہے، یہ توحید کی بات ہے، ایمان کی بات ہے۔ جب تک اس کو نہیں سمجھا جائے گا کوئی خیر امت مسلمہ کے اندر نہیں آ سکتی۔ یہ اتنے بڑے بڑے جھوٹے، یہ جناب اعلیٰ حضرت اتنا بڑا جھوٹ بول کے گئے کہ نبی علیہ السلام اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں۔ ابو لالا اتنا بڑا جھوٹ کے بول کے گئے کہ نبی علیہ السلام کی حیات اور وفات کے بارے میں کوئی عقیدہ نہ رکھو۔ اگر وفات کا عقیدہ رکھا ہو سکتا ہے حیات ہو، پھر کیا کرو گے؟ حیات کا عقیدہ رکھا ہو سکتا ہے وفات ہو، پھر کیا؟ دونوں جگہ، ہر جگہ حق اور باطل کو جمع کرنے کا انہوں نے حق ادا کر دیا۔ ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی پوری زندگی قرآن کرتے رہے اور وحدت الوجود کو ساتھ لے کے چلے ہیں، صوفیوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں، اور جاننے کے باوجود کہ محمود الحسن نے یہ شرک لکھا ہے، پھر بھی اس کو رحمت اللہ علیہ اور اپنے شیخ مانتے ہیں۔ تو بتاؤ خیر کیسے آئے گی؟ ایسے باغیوں کو جب آپ اپنا امام اور اپنا لیڈر مانتے ہو، علی انجینئر کہتا میرے استاد محترم ہیں، کون جی؟ ڈاکٹر اسرار، اس کے بعد محمود الحسن روحانی استاد ہیں، اور پھر جتنے بھی کفر و شرک کرنے والے، چاہے الیاس قادری ہوں یا رافضی ہوں، جو کہتا میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، میں ان کو چندے دیتا ہوں۔ اندازہ لگاؤ، جب اللہ کو گالیاں دینے والوں کو تم چندے دیتے ہو، اللہ کو گالیاں دینے والے شرک کرنے والوں کو جب اپنا امام مانتے ہو، پھر کون سے دین کی تبلیغ کر رہے ہو؟ پھر کون سا یہ تمہارا دین ہے؟ پھر لائن کب لگے گی؟ پھر نبی علیہ السلام کیا بتانے آئے تھے؟ پھر وہ جنگ بدر کیوں ہوئی تھی؟ وہ جنگ احد کیوں ہوئی تھی؟ اگر یہ کمپرومائز کرنا تھا تو پھر تو مسئلے ہی ختم تھے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ مسئلہ ہے، ان کا دین خالص نہیں ہے۔ توصیف الرحمان دیکھو، بریلویوں کے خلاف خوب گرج رہے ہوں گے، لیکن جب سلفیوں کے شرک کی بات آتی ہے، اہل حدیثوں کے شرک کی بات آتی ہے، وہاں ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ایسے نظریں گھما۔ اجرت کا معاملہ تو سب کا مشترکہ ہے، دین کے اوپر اجرت لینا یاد رکھیے۔ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سارے دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کی 28 آیتیں ہیں جس کا انکار کرتے ہیں، حدیث کا ایک ذخیرہ ہے جس کا انکار کرتے ہیں، صحابہ کرام کی پوری زندگی کا انکار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم ان کے طریقے پر ہیں۔ ان کے طریقے پر کہو، بتاؤ بلال رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی تنخواہ تھی؟ بتاؤ عبداللہ بن ام مکتوم، وہ تو نابینا تھے، وہ بھی اذان دیتے تھے، کتنی تنخواہ تھی؟ ذرا بتاؤ، کوئی ضعیف روایتی بھی لے کے آ جاؤ، نہیں لا سکتے۔ ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی تنخواہ تھی؟ وہ بھی اذان تھے مسجد الحرام کے۔ اور آج ہمارے امام صاحب ہیں 60,000 ریال لیتے ہیں، 60,000 ریال، کہتے ہیں میرا خرچہ نہیں چلتا، تنخواہ بڑھاؤ سدیس صاحب۔ یہ حال ہے ان کا، حرام خوروں کا۔ تو اللہ کے بندو یاد رکھنا، ان مولویوں سے جب تک کفر نہیں کرو گے، چاہے امریکہ کا مولوی ہے، فرانس کا مولوی ہے، لندن کا مولوی ہے، کراچی کا ہے، بحرین کا ہے، ہر جگہ، لاہور کا مولوی ہے، ہر جگہ اجرت لیتے ہیں، اجرت ان کی رگوں کا خون ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا موزن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے، اور کہا کہ دیکھو اگر کوئی بیت اللہ میں بھی آتا ہے اور بیت اللہ کی چادر پکڑ کے اللہ کو یا ربی یا ربی یا ربی اس طرح دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ اس کی دعائیں نہیں قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کا جسم حرام کا، اس کا لباس حرام کا، حرام چیز سے اللہ نہ صدقہ قبول کرتا ہے اور نہ دعا قبول کرتا ہے۔ اسی وجہ سے دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں، چاہے فلسطین کے لیے پکارے لگا رہی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، چاہے کشمیر کے لیے، چاہے اپنے ملک کے لیے، یہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ کیوں؟ ان حرام خوروں کو جب اپنا امام اور لیڈر بناؤ گے تو اس کے بعد دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔
اور آخر میں یہ کہ ہمارے اپنے جو جماعت کے کہیں کوئی نہ کہے کہ اپنے کو چھوڑ دیا آپ نے. محمد حنیف صاحب بتائیے کتنے بڑے عالم اور مفسر کتنے بڑے جھوٹے گزرے ہیں. کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ معصوم سا چہرہ جھوٹ بولے گا. جب جھوٹ ان کے سامنے ہے عقل حیران ہو گئی ہے. کہتے ہیں پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا اور یہ سجدہ تعظیمی تھا, اللہ کا حکم تھا, اللہ خوش ہو گیا. اس سے بتاؤ اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ جیسے اللہ کے پاس دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا, سب کو اللہ خوش ہو گیا, بڑی خوشی محسوس کی اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو بھی شرک کرے گا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. اور انبیاء تک کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر یہ بھی شرک کرتے ان کا سارا کیا کرائے میں غارت کر دیتا. سورہ مریم کی 58 نمبر آیت کے اندر سارے نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ یہ سارے نبی جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی تھیں تو اس کے بعد دڑام سے سجدے میں گر جاتے تھے. یعقوب علیہ السلام کا نام بھی ہے اس کے اندر, ان کے بیٹے کا گویا. بتاؤ اللہ کے بندو, اللہ تو یہ بیان کرے. سورہ آل عمران کی 89 اور 80 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیے کے طور پر بات بیان کی ہے. مالک فرماتا ہے کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اس کو نبی بنائے, اللہ اس کے اوپر کتاب نازل کرے, اللہ اس کو فہم و فراست عطا کرے, اور پھر وہ لوگوں کو کہے کہ اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ, میرے سامنے جھکو, مجھے رکوع سجدے کرو. مالک فرماتا ہے دماغ نہیں کام کر رہا ہے, وہ کبھی ایسی تعلیم نہیں دے سکتے. اور پھر ایک اور سٹیمپ لگائی اس کے اوپر. مالک فرماتا ہے اگر یہ والی وہ تعلیم دیں یہ انبیاء تو وہ تو مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں. کیا انبیاء مسلمانوں کو کافر بنانے آتے تھے یا کافروں کو مسلمان بنانے آتے تھے؟ کافروں کو مسلمان بنانے آتے تھے انبیاء, مسلمانوں کو کافر نہیں بناتے تھے. اور پھر تیسری سٹیمپ لگائی. مالک فرماتا ہے انبیاء تو ہمیشہ لوگوں کو یہی کہتے رہے کہ اللہ والے بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ. وہ تو یہ کہتے رہے. تو گویا ان سارے لوگوں کو یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو شرک اور کفر ہے یہ اوپر سے چلا آ رہا ہے. انبیاء بھی اسی طرح کیا کرتے تھے, انبیاء نے یہ سجدے کہ ایک دوسرے کو سارے معاملے انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا. مالک فرماتا آنے دو قیامت کا دن, پھر تمہیں پتہ چلے گا. کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین, وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے جب دیکھیں گے کہ تم نے ان کے اوپر ایسے ایسے الزام لگائے. وہ تو شرک کے دشمن تھے اور تم نے کہا کہ وہ ایسے کرتے تھے. وہ تمہارے دشمن بن جائیں, تمہیں کافر قرار دیں گے. اس وقت کیا بنے گی؟ تو اس شرک کے اوپر جو بھی جا رہا ہے مرتا جا رہا ہے, آگ میں جا رہا ہے. جو بھی مرتا جا رہا ہے آگ میں, چاہے صوفی ہوں وہ آگ میں چلے گئے, چاہے بڑے بڑے علماء ہوں آگ میں چلے گئے. بچا وہ ہے جس نے ایمان خالص کیا ہے, چاہے محمد حنیف ہو یا اس کے سالے جتنے مرتے جا رہے ہیں سارے آگ میں جا رہے ہیں. میرے بھائیو, جو بھی شرک کے اوپر اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اور اپنے نبی کے ذریعے, قرآن میں تو پہلے مالک کہہ چکا تھا, اور اپنے نبی کے ذریعے آخری بات یہ گویا یہی بتائی کہ دیکھو دنیا والوں سنو, محمد یشرک باللہ شیئن دخل النار, جس کی بھی موت آتی ہے اگر شیئن شرک ہو, شیئن کی بات ہو رہی ہے, یہ پکارے لگانا یا علی مدد یا رسول مدد, 11ویں 12ویں سبیلیں, واسطے وسیلے, بے حقے بے حرمتے فلاں, یہ جمہوریت کا مشرک, یہ تو بڑے بڑے شرک ہیں. فرمایا یشرک باللہ شیئن دخل النار, جس کی موت آئی اور شیئن شرک اس کے اندر رہ گیا, بال برابر شرک دانستہ, اور اس نے توبہ نہیں کی ہے تو اس کے بعد آگ کے اندر چلا گیا. اغرقوا فادخلوا نارا, وہ آگ میں گیا ہے, مرتے ہی آگ میں چلے گئے ہیں. جو بھی مرتا ہے آگ میں چلا جاتا ہے. آپ پیچھے سے بے شک کہتے رہے حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اعلیٰ مقام, بڑے مجاہد گزرے ہیں جی, بڑے دین کا کام کیا ہے, بڑی انہوں نے جو ہے بڑی محنتیں کی ہے جی, علماء تھے بہت بڑے, اور اللہ کی کتاب کہتی ہے وہ آگ میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.